امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، یعنی آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما، اور پھر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں میں ہوتا تھا، اور اسی دشمنی میں آپ ایک دن اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ آج تو میں محمد عربی کا قتل کر دوں گا، آج میں معاذ اللہ کے نبی کا خاتمہ کر دوں گا۔ اسی ارادے سے آپ گھر سے نکلتے ہیں، اور راستے میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ اس شخص سے ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، عمر کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ آج میں اللہ کے رسول کا جو ہے وہ خاتمہ کر دوں گا، آج میں مسلمانوں کے نبی کا قتل کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں عمر تم رسول اللہ کا قتل کرنے چلے ہو، تم اللہ کے نبی کا خاتمہ کرنے چلے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، پہلے اپنے گھر تو جاؤ، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں نے اسی نبی کے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، تو تم پہلے ان کی تو خبر لو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انتہائی جلال میں آ کر واپس پلٹتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کی بہن جو ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو ہے وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور انتہائی گرجدار الفاظ میں ان سے پوچھتے ہیں کیا تم بھی اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر چکے ہو، کیا تم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو؟ اور یہ کہتے ہی آپ اپنے بہنوئی کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آتی ہیں تو آپ ان کو بھی مارتے ہیں اور انہیں لہو لہان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں قربان جائیے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ آپ ایسے وقت میں بھی استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑی ہوئیں اور فرمایا کہ عمر تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، تم ہمیں مارنا چاہتے ہو مار ڈالو، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم اس دین سے جو ہے وہ پھرنے والے نہیں ہیں۔ اب حضرت فاطمہ بنت خطاب کا یہ جملہ وہ حضرت عمر کے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور آپ جب اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن کے جسم سے جو ہے وہ خون جاری ہے۔ تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تجھے قسم ہے، مجھے یہ بتا کہ جب میں تیرے گھر آیا تھا تو تیرے گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو تجھے قسم ہے کہ تو وہ میرے سامنے پڑھ کر دکھا۔ تو اب حضرت فاطمہ بنت خطاب جو قرآن کا وہ اوراق لے کر حضرت عمر کے سامنے آتی ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس پر سب سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑتی ہے، اور دوسری روایت ہے کہ اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کا ذکر ہے کہ اس پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کی جو ہے وہ نظر پڑ قرآن پر نظر پڑتے ہی آپ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب سے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس وقت حضرت ارقم کے یہاں تشریف فرما تھے۔ جناب عمر دروازے پر دستک دیتے ہیں، صحابہ کرام اندر سے دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر عمر بن خطاب آئے ہیں اور ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ تو آپ کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، لہٰذا عمر کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور خود آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے ایمان لانے کی وجہ سے آسمانوں پر فرشتے بھی جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔